ناظرین السلام علیکم، ہم ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کے سامنے ہماری اس نئی سیریز کو لے کر جس کا نام ہے حب دنیا۔ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جتنی تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہوگی اتنی ہی میری محبت تمہارے دل سے کم ہوتی جائے گی۔ یعنی جتنا ہم دنیا کی چیزیں، دنیا کی خواہشات اور جو رنگینیاں ہیں اس کو پانے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ ہم خدا سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ جس میں کہ ایک مثال ہم دیکھا جائے کہ فرعون ہے کہ جب جناب موسیٰ آ کے اس کو خدا کی طرف بلاتے بھی ہیں تب بھی اس کے کانوں پر جو ہم کہتے ہیں جو نہیں رینگتی، وہ اسی وجہ سے کیونکہ وہ اتنا زیادہ اس پاور میں، اس بادشاہیت میں، اس نشے میں اتنا دھت ہوتا ہے کہ اس کو اپنی موت وہ بھول چکا ہوتا ہے اور اس کو جو ہدایت آتی ہے وہ اس پر توجہ نہیں کرتا۔ اور ہم لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہم سب کے اندر ایک فرعون ہوتا ہے، بس کوشش کرنا چاہیے کہ اسے کسی طرح دبا کر رکھا جائے تاکہ فرعونیت ہماری شخصیت میں ظاہر نہ ہو۔ آئیے جانتے ہیں پھر سے دنیا کے بارے میں کہ اس میں کس طرح جینا چاہیے، کس طرح رہنا چاہیے۔ ایک بار پھر ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ اعظمی زہرا رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا، اب تک ہم نے سنا کہ حب دنیا ایک بہت بری چیز ہے اور دنیا ایک سانپ کے مانند ہے، مولا نے 3 طلاقیں دی ہیں۔ کیا دنیا کی کوئی تعریف بھی کوئی روایتوں میں آئی ہے؟ کوئی اچھی بات اس دنیا کے لیے کی گئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جہاں پر مذمت وارد ہوئی ہے تو وہاں پر بھی ہم دیکھیں کہ کچھ باتوں کو واضح کر دیا گیا کہ کس بنا پر مذمت وارد ہوئی ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہہ دیا کہ بس دنیا ہے ہی بری، نہیں، کچھ وہاں پر ہے ایسی کنڈیشنز کہ جس کی وجہ سے بری ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ دنیا کچھ حالات میں اچھی بھی ہے اور یقیناً وہاں پر بھی کچھ چیزیں بیان کی گئیں جس کی وجہ سے وہ اچھی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کے اندر کچھ اچھائیاں نہ ہوتی تو پروردگار عالم ہمیں کیوں اس دنیا میں خلق کرتا، کیوں بھیجتا۔ تو اگر ہم اس کی وضاحت دیکھیں تو ایک روایت کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ ایک شخص مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خدمت میں آیا اور آنے کے بعد وہ دنیا کی مذمت کر رہا تھا۔ یعنی شاید اس کے ذہن میں یہ ہو کہ مولا کائنات نے بارہا دنیا کی مذمت کی ہے اور بہت کچھ اس کی مذمت میں بیان کیا ہے، تو آ کر اس نے بھی مذمت کرنا شروع کیا۔ تو اب اس کے جواب میں امام نے جو جملے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ واقعاً بہترین وہ جملے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اس دنیا کی خوبصورتی واقعاً حاصل ہو جائے۔ امام بیان فرماتے ہیں کہ یہ دنیا سچائی اور صداقت کا گھر ہے اس کے لیے جو اس کی تصدیق کرے، یعنی اس کی جو تصدیق کرے اس کے لیے سچائی اور صداقت کا گھر ہے، امن و امان کا گھر ہے اس کے لیے جو اس کی حقیقت کو پہچان سکے۔ یعنی جیسے گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی دنیا کی حقیقت کیا ہے، حقیقت کو اگر جان گئے تو پھر اس دنیا میں رہ کر کے انسان ایسی زندگی کو اختیار کرے گا جس کے ذریعے وہ اپنے اللہ سے، اپنے رب سے دور نہیں ہوگا اور قریب ہوگا، وہ ائمہ طاہرین کے تعلیمات پر چل کر کے اور اپنے آپ کو بہترین بنائے گا۔ تو جب اس دنیا کی حقیقت کو جانے گا تو یقیناً وہ امن و امان میں، تو امام بیان فرماتے ہیں اس دنیا میں رہ کر کے امن و امان بھی پائے گا۔ یہ دنیا امن و امان کا گھر ہے جو اس کی حقیقت کو پہچان سکے، نصیحت لینے کی جگہ ہے جو اس سے نصیحت حاصل کر سکے۔ بہت سی مثالیں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں پیش بھی کی تھیں اور اس سے زیادہ مثالیں تاریخ کے دامن میں موجود ہیں۔ انسان جب جاننے کی کوشش کرے تو خود بھی دیکھتا ہے کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں، کتنے واقعات ایسے ہیں جو ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے، جہاں پر ہمیں بہت سی نصیحت مل رہی ہے کہ اس دنیا میں کھو جانے والے کے لیے کتنا بڑا نقصان اور اس دنیا سے فائدہ آخرت کے لیے لینے والا اور بڑے سکون کے ساتھ مزے کی زندگی اس دنیا میں گزارنے والے کے لیے بھی کتنا فائدہ ہے، لیکن کب کہ جب وہ آخرت کو لے کر کے اس دنیا کے ساتھ چلتا ہے۔ پھر امام بیان فرماتے ہیں کہ دنیا اللہ کے دوستوں کے لیے سجدے کرنے کی جگہ ہے، یعنی یہ دنیا ہی تو ہے، کیسے اسے پوری طرح سے برا تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے بندے سجدہ کرتے ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں امام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے وحی کو نازل کیا ہے انبیاء کرام پر۔ تو بے شک یہ دنیا وہی ہے نا کہ جہاں پر انسان زندگی گزارتا ہے، یہاں نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، بہترین طریقہ انجام دیتا ہے، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتا ہے، اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے، نیکیوں کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں اس دنیا میں رہ کر ہی انجام دیتا ہے۔ تو اگر ان چیزوں کا ساتھ لے کر کے انسان اس دنیا میں آگے بڑھ رہا ہے تو پھر ایسی دنیا کی بلکہ تعریف کی گئی ہے اور ایسی دنیا واقعاً قابل تعریف ہے انسان کی۔ تو آپا کیا یہ ممکن ہے کہ اب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، آس پاس اتنی چیزیں ہیں جو ہمیں بہکا سکتی ہیں،
تو کیا اس دنیا کے خطرات سے خود کو محفوظ رکھیں اور آخرت حاصل کریں؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل ہے، بالکل ممکن ہے، اگر انسان تھوڑا سا غور کر لے۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا اگر ہم خطبہ پڑھیں، خطبہ نمبر 61، تو اس میں ایک جملہ بہت بہترین ہے، امام نے ہمیں جو دیا ہے کہ دنیا ایسا گھر ہے جس کے بچاؤ کا ساز و سامان خود اسی دنیا میں رہ کر کے انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اگر ہمیں اس دنیا سے بچنا ہے تو اسی دنیا میں رہ کر کے اس کا ہمیں جو سامان مہیا کرنا ہوگا، کیسے، اس کا راستہ کیا ہے؟ اب اس کے بعد والے خطبے میں اس کا جواب بھی ہمیں مل رہا ہے، خطبہ نمبر 62 میں نہج البلاغہ میں، کہ دنیا کی فانی چیزیں دے کر باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے، یعنی کہ دنیا کی جو فنا ہو جانے والی چیزیں اسے دے دو اور اس کے ذریعے آخرت کی باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔ مثال کے طور پر دنیا میں وقت جو آج ہمارے پاس، ہم جانتے ہیں وقت کبھی بھی نہیں ٹھہرتا، وقت جو ہے بدلتا رہتا ہے، یا ایک معینہ وقت ہے وہ ختم ہو جانا ہے۔ اب اس وقت کا فائدہ کیسے اٹھایا جائے کہ باقی رہے یہ آخرت میں؟ اسی وقت میں بہترین کام کو انجام دے کر کے اسی وقت کا فائدہ اس طرح سے اٹھائیں کہ اللہ نے جو حکم ہمیں اس وقت کے لیے دیا ہے اپنی زندگی کو اس طرح سے اس وقت میں ڈھالا جائے تاکہ آخرت کی میں باقی رہنے والا بہترین سامان اللہ ہمیں، بہترین تحفہ ہمیں دے سکے۔ مثال کے طور پر اس دنیا میں فنا ہونے والی چیز کیا ہے؟ مال ہے، دولت ہے، یقیناً یہ فنا ہو جانے والی، لیکن اسی مال کے ذریعے سے ایسا ثواب ہم کما سکتے ہیں جو باقی رہے۔ اسی مال کو صدقہ و خیرات انسان کرتا ہے، اسی مال کو جو ہے وہ خمس ادا کرتا ہے، اسی مال کے لیے ذریعے سے ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت جو ہے پوری کرتا ہے۔ تو اب جب اسی مال کے ذریعے سے ان کاموں کو انجام دیتا ہے، حج بجا لاتا ہے، زیارات بجا لاتا ہے، تو یہ مال دے کر کے تو یہ عبادتیں انجام دے رہا ہے۔ لہٰذا انسان اسی دنیا میں اپنی مال و دولت دے کر کے بہت سے ایسے کام انجام دیتا ہے کہ جسے عبادت کے جو ضمن میں آتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے آخرت کی بقا، آخرت میں اپنے لیے بہترین جزا کا انتظام کرتا ہے۔ پھر اب یہیں پر ایک اور جملہ مولا کائنات کا جو ہمیں نہج البلاغہ میں ہی ملتا ہے کہ امام بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں کام کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں۔ جب ہم غور کریں تو دو طرح کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں بقول مولا کائنات کہ کس طرح کے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو صرف دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی جن کی نگاہ میں فقط دنیا ہے، یعنی کہ اس دنیا میں پیدا ہوئے، عقل آئی، شعور آیا، ایک مقام پر پہنچے، اب انہوں نے کمانا شروع کیا۔ تو اب ذہن میں بعض دفعہ کچھ لوگوں کے یہ ہے کہ صرف ہمیں کمانا ہے تاکہ ہماری فلاں مشکل حل ہو جائے، ہمیں کمانا ہے تاکہ بچوں کو ہم سیٹل کر دیں، ہمیں کمانا ہے تاکہ ہمارا ایک اسٹیٹس ہو جائے، ایک اچھی سی جاب لگ جائے، ایک اچھی نوکری لگ جائے۔ اور پھر مذہب کب آتا ہے، دین کب آتا ہے؟ بڑھاپے میں، کہ جب بڑھاپا آئے گا، جب طاقت نہیں رہے گی، ٹھیک ہے تب عبادتیں کریں گے، تب دیکھا جائے گا، لیکن اب تک جب تک جوش ہے تب تک کہ ہم اس دنیا کو اتنا حاصل کر لیں۔ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے اچھا دنیا حاصل کرنے کی مذمت نہیں کی گئی، اسلام نہیں روکتا ہے کہ آپ کمائیں نہ یا آپ اس طرح سے، لیکن اگر فقط انسان سب کام جو ہے دنیا کے لیے کر رہا ہے اور وہاں پر کہیں پر بھی آخرت کی فکر نہیں ہے، تب پھر یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو تمام عمل فقط دنیا کے لیے کرتے ہیں اور اس کام سے آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر یہاں پر انسان چاہتا ہے کہ اسے ایک اچھی جاب لگ جائے، اب جاب ایک اچھی لگ گئی تو اس کے ذریعے آخرت کا کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ نہیں، لیکن اسی جاب کے ذریعے وہ سوچ رہا ہے کہ اس جاب کے ذریعے میں جو ہے اپنے بچوں کا نان و نفقہ جو مجھ پر واجب ہے مجھے وہ دینا ہے، یا اس جاب کے ذریعے میں ضرورت مندوں کا بھی کچھ حق بنتا ہے انہیں ان کا حق دینا ہے، یا سماج سے مجھے غربت کو دور کرنا ہے، پریشانیوں کو دور کرنا ہے، تب پھر یہ فائدہ اسے پہنچتا ہے۔ لیکن یہ جب آخرت کی سوچے گا تب، لیکن فقط اس نے اپنے لیے سوچا، دنیا سجانے کے لیے سوچا، تو ایک قسم کے لوگ یہ ہیں جو صرف اپنے ہر کام کو دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ پھر مولا کائنات بیان فرماتے ہیں دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو دنیا کے کام آخرت کو سنوارنے کے لیے کرتے ہیں، یعنی دنیا میں وہ کام انجام دیتے ہیں جس کے ذریعے آخرت میں فائدہ ہو۔ تو اب ایسے کام کرنے والوں کو پروردگار عالم دونوں جہاں میں جو ہے فائدہ پہنچاتا ہے۔ کس طرح سے؟ ہم مثال صلہ رحمی کی لے لیں۔ اگر کوئی انسان، کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار ہمارا ہم سے ناراض ہے، روٹھا ہوا ہے، اور ہمیں بھی بڑا غصہ آیا کہ ہاں انہوں نے ہمارے بارے میں کچھ کہا تھا، اب ہم بھی ان سے بات نہیں کریں گے، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ خداوند عالم بارہا ہمیں تاکید کرتا ہے کہ بلکہ ایسے رشتہ داروں سے تعلقات کو اور زیادہ اپنے برقرار رکھیے، مینٹین کریے کہ جو آپ کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ تو اب ہم نے یہ سوچ کر کے قدم کو بڑھایا، تو اب کیا کرے گا خداوند عالم؟ ہماری عزت کو اور بڑھائے گا۔ اس دنیا میں کیا فائدہ پہنچے گا کہ انسان کی رزق میں
بھی اضافہ ہوگا, اس کی عمر بھی بڑھ جاتی ہے. صلہ رحمی کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ 2 بڑے فائدے جو انسان کو ملتے ہیں, ایک تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے, عمر میں اضافہ ہوتا ہے جب وہ اپنے رشتہ داروں سے, اپنے عزیزوں سے تعلقات توڑتا نہیں بلکہ اور جوڑتا ہے, اور دوسرے کہ اس کے رزق میں خداوند عالم برکت دیتا ہے, اور پھر آخرت کے جو فوائد ہیں, جو وہاں کی جزا ہے وہ تو ملتی ہے. تو دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو آخرت کے لیے سوچ کر کے, آخرت کی بھلائی سوچ کر کے اس دنیا میں عمل کو انجام دیتے ہیں. تو لہٰذا اس طرح کے بھی لوگ اس دنیا میں قسم کے پائے جاتے ہیں. آپ اگر کوئی شخص ہے جو اپنی فیملی کے لیے جیسے کہ بہت زیادہ محنت کر رہا ہے کہ بھائی عالیشان زندگی دیں ان کو, اور ان کو اپنے بیوی بچوں کو بہت اچھی لائف سٹائل دیں, اپنے والدین کو بہت اچھی لائف سٹائل دیں, اور اس کے لیے وہ مال بے حساب کما رہا ہے, جمع کر رہا ہے, تو کیا یہ بھی تب بھی حب دنیا میں کہلائے گا, یہ بھی حب دنیا میں آئے گا, یا یہ عبادت کے زمرے میں شامل ہوگا؟ جی, جب بھی محبت, دنیا کی محبت کی بات ہوتی ہے تو بعض دفعہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا مطلب مال کمانا اور اس کے پیچھے اتنی باتیں کی جاتی ہیں, تو بھائی وہی پروردگار عالم تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ بیوی بچوں کا خرچ اٹھانا واجب ہے, وہی کہہ رہا ہے کہ والدین کا خرچ دینا واجب ہے. تو اب جب وہ پروردگار عالم یہ حکم دے رہا ہے ایک جگہ, تو اب اس خرچ کو پورا کرنے کے لیے تو ہمیں روزی کمانی ہے, اس کے لیے تو ہمیں پیسے حاصل کرنے ہیں, ہمیں کچھ نہ کچھ جاب کرنی ہے, بزنس کرنا ہے. تو اب کیا یہ بھی حب دنیا میں آ گیا کہ یہ ہم تو اپنے واجبات کو ادا کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا؟ تو اب اس حوالے سے جواب ہمیں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مولا میں دنیا سے محبت کرتا ہوں. تو اب یعنی اس کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ یعنی جو یہ کام انجام دے رہا ہے یا جو اس کی لائف سٹائل ہے, جو اس کا طریقہ ہے زندگی کو جینے کا, تو کیا وہ بھی حب دنیا ہے؟ تو یہ سوچ کر اس نے سوال پوچھا کہ مولا میں اس دنیا سے محبت کرتا ہوں. امام نے پلٹ کر اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ مال و دولت کس کام میں لاتے ہو؟ امام فرماتے ہیں کہ مال و دولت کس کام میں لاتے ہو؟ اب جب امام نے سوال کیا تو راوی کہتا ہے کہ اس مال و دولت سے ہم شادی کرتے ہیں, حج بجا لاتے ہیں, اس کے ذریعے محتاجوں کی مدد کرتے ہیں, اس کے ذریعے صدقہ و خیرات کرتے ہیں. تو اب امام نے واضح طور پر بیان کر دیا پھر یہ حب دنیا نہیں, حب آخرت ہے. یعنی جو جملہ ہم نے پچھلے سوال کے جواب میں آخر میں نے بیان کیا تھا کہ اگر آخرت کا تصور کر کے اس دنیا میں انسان عمل انجام دیتا ہے تو اس کے لیے یقیناً وہ فائدہ مند ہے. جو کچھ بھی انسان اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے عزیزوں کے لیے, کسی ضرورت مند کے لیے اگر وہ رزق کماتا ہے تو یہ بالکل نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ یہ تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے, کیونکہ یہ آخرت کا بھی فائدہ اپنے لیے حاصل کر رہا ہے. یہاں پر ایک اور مثال دینا چاہوں گی کہ انبیاء کی تاریخ ہم دیکھیں تو گواہ ہے اس بات کی. یہ تو عام ایک راوی کی بات ہے, ایک عام انسان کی بات تھی, لیکن اگر ہم تاریخ انبیاء پر نگاہ ڈالیں تو انہوں نے بھی بہت محنت کی, محنت مشقت کے ذریعے سے رزق کماتے تھے, اور جو کچھ بھی ہاتھ لگتا تھا اس کے ذریعے سے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے, اپنے اہل و عیال کی بھی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے, لیکن سر فہرست ضرورت مندوں کو رکھا کرتے تھے. لیکن ایک جو بہت بڑا نقطہ قابل غور ہے کہ وہ ذخیرہ نہیں کرتے تھے, وہ جمع نہیں کرتے تھے, یعنی جو کچھ بھی ملتا تھا اسے لوگوں کے درمیان یا جو ضرورت مند ہیں ان کے درمیان ان چیزوں کو بانٹ دیا کرتے تھے. لیکن اس کے برعکس مذمت وہاں پر کی جاتی ہے جب انسان دولت یا مال کا ذخیرہ کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے کسی ایسے بہترین کام کو جو آخرت میں فائدہ دے اسے انجام نہیں دیتا, تب وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. یہاں ایک مثال دینا چاہوں گی کہ یوں تو تاریخ بہت سے حکمرانوں کی بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بڑے فتنے کیے, بڑے فساد کیے, اور آخر میں انجام یہ ہوا کہ دنیا, ظاہر سی بات ہے آخرت تو ہاتھ سے نکل ہی چکی تھی, لیکن یہ دنیا بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی تھی. میں یہاں پر ایک اس شخص کا نام لینا چاہوں گی جو حاکم شام کا وزیر تھا, عمرو بن عاص. عمرو بن عاص کا جب آخری وقت قریب آیا, اس کے بارے میں پایا جاتا ہے تو جب اس کا آخری وقت تھا, ایک مرتبہ اس کے بیٹے وغیرہ, اس کے عزیز وغیرہ سب اس کے پاس موجود ہیں, اس نے رونا شروع کیا. اس کے بیٹے نے پوچھا کہ آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ تو یہ کہتا ہے, جواب دیتا ہے کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اب مرنے کے بعد مجھ سے کیسا سلوک ہوگا. اب یہ عمرو بن عاص وہی ہے کہ جو حاکم شام کا وزیر بھی تھا, اس کا دست راست بھی تھا, یعنی دایاں ہاتھ جسے ہم کہیں کہ بہت اہم تھا, اور اس نے دنیا طلبی کے لیے بہت سی گمراہی کی اور مال دنیا حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ گمراہ ہو گیا. اور یہ رسول اللہ کے دور سے مطلب تھا, اس دور تک یہ موجود تھا اور صحابی رسول میں بھی مانا جاتا تھا, گنا جاتا تھا. تو لہٰذا اب اس نے کہا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ مرنے کے بعد مجھ سے کیسا سلوک ہوگا. تو بیٹے نے کہا کہ آپ تو صحابی رسول میں سے تھے تو آپ کے ساتھ تو سلوک اچھا ہوگا. تو یہ کہتا ہے میری زندگی 3 حصوں میں تقسیم
ہو گئی ہے، میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میں صحابی رسول ایک وقت میں تھا، لیکن اگر پہلا حصہ میری زندگی کا دیکھا جائے تو جہاں پر میں ایمان سے دور تھا، میں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، اگر میں اس وقت مر جاتا تو جہنم میرے لیے یقینی تھی. لیکن پھر دوسرا حصہ میری زندگی کا آیا کہ جب رسول کے سامنے میں نے اسلام کو قبول کیا، اگر اس دور میں مر جاتا تو پھر میں جنتی ہوتا. لیکن پھر تیسرا دور رسول اللہ کی رحلت کے بعد آیا کہ جب میں نے اس دنیا کو زیادہ اہمیت دی، دنیا کی دولت کو حاصل کرنے میں مشغول ہو گیا، اور پھر اب اس دور میں میں رہا ہوں تو اب میں پریشان ہوں کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا. اب جب یہ جملہ یہ کہتا ہے تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میری تمام دولت لائی جائے. اتنی زیادہ دولت اس کے پاس تھی کہ روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ 70 گائے کی کھال میں بھر کر کے دولت کو لایا گیا. اور پھر یہ آخری وقت میں، یعنی جس دولت کو اس نے لوگوں سے چھین کر کے، ظلم کر کے اور لوگوں کا حق مار کر کے جمع کیا تھا، آج یہ جملہ آخری وقت کیا کہہ رہا ہے؟ سوچنے لائق ہے واقعا. یہ کہہ رہا ہے آخری وقت میں جملہ کہ میری یہ تمام دولت کوئی لے کر کے آخرت کا خسارہ مجھ سے لے لے، آخرت کا فائدہ مجھے دے دے. کیا کوئی ہے جو راضی ہے اس بات پر؟ اب یہ جملہ جب کہہ رہا ہے جو اس کا خود بیٹا ہے، اس کی سگی اولاد ہے، اس کا اپنا بیٹا کے آ کر کے کہتا ہے کہ اس دولت کو میں ہاتھ لگانے والا نہیں، میں لینا نہیں چاہتا، نہ جانے کہاں کہاں سے یہ دولت حاصل کی گئی ہو اور پھر میں اس کے حقدار تک نہ پہنچا سکوں، یہاں تک کہ یہ شخص جو ہے اس کی آرزو پوری نہیں ہوتی ہے. اور اس کے مرنے کے بعد اس دولت کے متعلق خود حاکم شام نے یہ خبر پہنچائی کہ اس دولت کو اس کی ساری خرابیوں کے ساتھ میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اور بالکل واضح ہے کہ کس طرح سے حاکم شام دولت کی طرف مائل تھا، اور یہ تمام دولت جو 70 گائے کی کھالوں میں بھر کر کے حاکم شام تک کے روانہ کی گئی. تو یہ دنیا طلبی کا عالم، کہ جس کو دنیا سے محبت ہوتی ہے تو وہ دنیا کے لیے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے. اور پھر ہم معصوم ہستیوں کی مثال دیکھیں کہ انہیں دولت کے متعلق ان کی نگاہ میں کیا تھی، اس کی بھی مثال سنتی چلیے کہ یہی دولت بہت ذخیرہ کر چکا حاکم شام. تو اب جب اس نے ایک مرتبہ سوچا، ایک بار کا واقعہ پایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ مدینہ آیا اور آنے کے بعد اس نے اعلان کرایا کہ جو کوئی بھی مجھ سے ملنے آئے گا اور مجھے سلام کرنے آئے گا، میں اسے بھر بھر کے جو ہے اسے دولت دوں گا یا بہت سی چیزیں، انعامات، اکرامات دوں گا. اس نے خزانوں کے منہ کھول دیے، لوگ آنے لگے، یہ انہیں دیتا گیا، یہاں تک کہ اس نے پیغام امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی پہنچایا کہ آپ بھی آ کر کے مجھ سے ملاقات کریں. بہرحال امام بالکل آخر میں آئے اور بہت سے لوگوں میں دولت بڑھ چکی تھی، کافی وقت ہو چکا تھا. اب جب امام آئے تو یہ حاکم شام یہ سوچ رہا تھا کہ امام حسن مجتبیٰ اس لیے تاخیر کر کے آئے ہیں کہ میرے پاس کچھ بچے گا نہیں تو میں شرمندہ ہوں گا اور انہیں کیا دوں گا، جبکہ میرے پاس تو اتنی دولت موجود ہے. تو اس نے مغرور انداز میں، غرور کے ساتھ اپنے کارندوں سے کہا کہ جتنی دولت صبح سے لے کر شام تک کے بڑھ چکی ہے وہ اتنی ہی لائی جائے اور امام حسن مجتبیٰ کو دی جائے. کیا کوئی محبت تھی؟ نہیں، بلکہ یہ اپنی شان کو دکھانا چاہتا ہے، غرور میں ڈوبا ہوا. بہرحال دولت لائی گئی، امام حسن مجتبیٰ کو دی گئی. امام کو جب یہ دولت دی گئی، امام نے قبول کیا. امام جیسے ہی مڑے، ایک وہاں پر سپاہی موجود تھا دربار میں، وہ آگے بڑھا، امام حسن مجتبیٰ کی نالین کو اس نے سیدھا کر دیا. نالین الٹی ہو گئی تھی، اس نے نالین کو، جوتی کو امام کی سیدھا کیا. جیسے ہی امام نے یہ منظر دیکھا، امام نے اسے قریب بلایا اور اشارہ کیا کہ تو نے ہماری خدمت انجام دی ہے، لہٰذا اس کے صلے کے طور پر یہ تمام دولت ہم تجھے عطا فرماتے ہیں. یعنی امام نے ایک مرتبہ واضح کر دیا، امامت اسی کو کہتے ہیں کہ جو دنیا کی دولت کو اپنی جوتیوں پر رکھتی ہے. یہ بالکل واضح مثال ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دنیا طلبی میں اس طرح سے مشغول ہیں. ایک مرتبہ غور کریں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہو کر کے اگر دولت کے پیچھے اتنا زیادہ بھاگ رہے ہیں تو کس زبان سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں؟ تو یہ واقعہ ہمیں سوچنے کے لیے آمادہ کرتا ہے. جی آپا، بالکل بہت عمدہ مثال ہے یہ کہ بالکل ہم لوگوں کو بھی ایسے ہی رکھنا چاہیے کہ دولت کو اپنے سروں پر سوار نہ کر لیں اور کوشش کریں کہ اگر دولت ہے بھی، اللہ نے یہ بھی ایک نعمت ہے، اللہ کی نوازا ہے. یہ ضرورت کے لیے ہے، انسان اس دنیا کی اپنی ضرورتوں کو پورا کرے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اس دولت کا بھی استعمال کریں. بالکل. ناظرین، آپ سے بس ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث ملتی ہے کہ دولت مٹی کی طرح ہے، جب تک ہم اس کے اوپر ہیں تب تک سب ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس کے نیچے ہوں تو وہ ہماری قبر بن جاتی ہے. یعنی اتنا زیادہ دنیا کو، مال و دولت کو اپنے اوپر سوار نہیں کر لینا ہے کہ ہم اسی میں دفن ہوتے چلے جائیں. جیسے ہم سب جانتے ہیں، ہم سب نے سنا ہے قارون کا واقعہ کہ وہ کس طرح، وہ کتنا زیادہ پاورفل اور دولت مند تھا کہ اس کے
غلام تک سونے کی چیزیں استعمال کرتے تھے، سونے کے کمربند پہنتے تھے، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ ساری دولت کے ساتھ ہی وہ زمین میں دھس گیا۔ تو کسی بھی مذہب میں دنیا کی محبت کو اچھا نہیں مانا جاتا ہے، اور بس یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی سب کو پلٹنا ہے، ایک دن سب کو اس جگہ جانا ہے جہاں یہ مال و دولت کام نہیں آئے گی۔ آج مجھے دیجیے اجازت، ہم انشاءاللہ پھر ایک اور ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالات لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ شکریہ، خدا حافظ۔